یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی السلام السلام امام زمان یا مہدی یا مہدی کہو یا مہدی کہو یا مہدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جس موضوع کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو تمام عالم اسلام میں صرف اور صرف تشیع کے پاس یہ موضوع پایا جاتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس موضوع پر عقیدہ نہیں رکھتا ہے وہ گویا ہم سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہ موضوع ہے جو صرف شیعیان امام مظلوم اور شیعیان علی بن ابی طالب کے نزدیک پایا جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ موضوع صرف اہل بیت کے چاہنے والوں میں پایا جاتا ہو، بلکہ یہ وہ موضوع ہے کہ جس کی طرف خود قرآن نے اشارہ کیا، خود پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا، ائمہ طاہرین و اہل بیت نے اشارہ کیا، لیکن دشمنوں نے اور دیگر فرق نے اس موضوع کا انکار کر دیا۔ اس موضوع کا نام ہے رجعت۔ ممکن ہے کہ آپ میں سے اکثر نے اس موضوع کے بارے میں سنا بھی نہ ہو، اس چیز کو، اس لفظ کو سنا بھی نہ ہو، لیکن یہ ہے وہ حقیقت ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس کے اوپر عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو گویا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رجعت کیا ہے؟ رجعت یہ وہ وقت ہے، یہ وہ ٹائم ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے آخری امام کا ظہور ہو چکا ہوگا اور ہمارے جو ائمہ طاہرین ہیں اس دنیا سے جو جا چکے ہیں ان کے لوٹنے کا وقت آ گیا ہوگا۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ نے۔ رجعت کہتے ہیں ایک مرتبہ لوٹنے کو۔ کوئی آدمی کہیں گیا رجع یعنی لوٹنا، ممکن ہے ایک بار لوٹے، ممکن ہے بار بار لوٹے، لوٹ کے آنے کو کہا جاتا ہے رجع، لیکن یہ ہے رجعت یعنی ایک بار اور لوٹ کر کے آنا۔ ممکن ہے آپ لوگوں کو یہ ایک عجیب نظریہ لگے اور آپ کہیں یہ کون سی بات ہے، جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے وہ لوٹ کر کے نہیں آتا ہے، بلکہ اب ہم جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو وہ قیامت کا دن ہوگا، اس سے پہلے ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ لیکن یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے سلسلے میں شب عاشور میں خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے بھی یقیناً بہت سارے واقعات سنے ہیں لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے۔ مثلا قرآن میں جہاں پر جناب موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ قاتل جس کا اگر آپ کو پتہ لگانا ہے کہ اس بندے، اس مرد مومن جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے، اس کا قاتل کون ہے، تو گائے کو ذبح کرو اور اس کی ہڈی کو اس سے مس کر دو، اور یہ رجع، یہ دوبارہ پلٹ کر کے آئے گا اور اپنے قاتل کو بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اس چیز کو رجعت کہا جاتا ہے۔ تو پلٹ کے آنا جو ہے کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ جناب عزیر کے ساتھ ہوا کہ ان کا جانور جو ہے وہ اتنے دن تک کی موت دے دی گئی کہ جانور کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، اور پھر اللہ نے دوبارہ سے اسے جانور کو زندہ کر دیا۔ تو یہ عقیدہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ جی ہاں، اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی لوٹے گا، اس کی شرائط ہیں کہ کون لوٹے گا اور کون نہیں لوٹے گا۔ جس طریقے سے مومنین لوٹیں گے، اور ہم اور آپ اکثر یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے اور ہم اپنے والی وارث کی زیارت نہ کر سکے تو بار الہ جب اس کا وقت حکومت آئے تو ہمیں اس دنیا میں پلٹا دینا، ہمیں اس دنیا میں لوٹا دینا، تاکہ ہم اپنے والی وارث کی حکومت کو دیکھ سکیں، اس میں اپنی زندگی کو کچھ عرصہ
بسر کر سکے۔ جی ہاں، یہ جملات اور یہ کلمات اسی عقیدے سے متعلق ہے، اور امام حسین کی رجعت امام زمانہ کے بعد سب سے پہلے ہوگی، یعنی امام زمانہ کے بعد سب سے پہلے رجعت امام حسین کی ہوگی، پھر امیر المومنین کی ہوگی، پھر دیگر ائمہ کی رجعت ہے، اور آخر میں کہیں جا کر کے یہ وہ وقت آئے گا جہاں پر قیامت جو وہ دن ہوگا کہ جب سب کو قبر سے اٹھایا جائے گا، یہ وہ زمانہ تب آئے گا۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو صرف اور صرف مکتب تشیع میں پایا جاتا ہے، دیگر مکاتب میں نہیں پایا جاتا ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ ہے نہیں یا ان کو علم نہیں ہے، یقیناً ان کو بھی اس بات کا علم ہے، یہاں تک کہ آلوسی جیسے ایک عالم ہیں بہت بڑے اہل سنت کے، جو بہت متعصب ہیں، اہل بیت اور تشیع سے خاص بغض ہے ان کو، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ رجعت یقیناً ایک شے ہے، ایک عقیدہ ہے جو گزشتہ میں تو تھا، جناب موسیٰ کے کیس میں، جناب عزیر کے کیس میں، بہت سارے دیگر تاریخی واقعات میں یہ ملتا ہے، لیکن آئندہ میں کبھی ایسا نہیں ہوگا، جبکہ جو قاعدہ ہوتا ہے، جو چیز گزشتہ میں ہو چکی ہے، اس کے اندر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آئندہ میں بھی وہ رونما ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس میں جو انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے اسے اللہ اپنی مصلحتوں کی بنیاد پر واپس زندہ کرتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے مومن کو زندہ کرتا ہے، ویسے ہی کچھ ایسے کافر بھی ہوں گے جنہیں اللہ ان کی قبروں سے اٹھائے گا، اور یقیناً آپ نے ان روایات کو بھی سنا ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی قبروں سے انہیں نکال کر کے ان کو ان کی سزا دی جائے گی۔ جی ہاں، یہ قیامت کا ذکر نہیں ہے، یہ وہی رجعت ہے جو ان کے گناہوں کی سزا ان کو دی جائے گی۔ ہماری اور آپ کی بھی یہی دعا ہے کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے اور اپنے والی و وارث اپنے امام کی حکومت کو نہ دیکھ سکے تو بار الہ ہماری قسمتوں میں بھی تو رجعت کو لکھ دینا، تاکہ جب حکومت قائم آل محمد کا قیام ہو تو ہم بھی اس حکومت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہو یا مہدی، کہو یا مہدی، کہو یا مہدی